بچھاؤ فرش عذاب میں ضرور آؤں گی، تمہارے اشکوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گی، بچھاؤ فرش عذاب میں ضرور عید اللہ علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم صلاة وسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود بر محمد وآل الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود بر محمد وآل محمد تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور 1447 ہجری کے محرم الحرام کے سلسلے میں منعقدہ اس
8ویں مجلس سے وہ رزق پا رہے ہیں جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ وہ رزق ہے جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے، بلکہ وہ رزق ہے جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا بھی انحصار ہے۔ انشاءاللہ ان ایام میں اب تک جو مطالب آپ کے سامنے پیش کیے، اگرچہ مختلف عناوین آپ کے سامنے پیش کیے، آج کا جو دن ہے یقیناً مومنین آمادہ ہیں حضرت ابوالفضل العباس کا تذکرہ سننے کے لیے۔ تو سرکار کی سیرت پر بات کرنے سے پہلے، آپ کا تذکرہ کرنے سے پہلے جو برجستہ زبان پر آیت جاری ہوئی، وہ مشہور اور معروف آیت جس کے انشاءاللہ ہم سب حافظ ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ آیت کا نشان 59 ہے، ملائیے تو 14 بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اور 14 تو 7 اور 7 بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ 5 اور 9 بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر سے دیکھیں تو 5 نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھیں تو 9 نظر آتا ہے، سبحان اللہ، تو گویا 5ویں کی نسل میں کوئی 9 آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، وَعَلَى 9 الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَبَنِيكَ۔ تو گویا پروردگار عالم نے اس حقیقت کا بیان فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ بات طے ہے کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ سبحان اللہ، جب ایمان لے آئے ہو تو اب تمہارے سامنے ایک تقاضا رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد تکرار ہوئی اس اطاعت کی الگ کلمے کے ساتھ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہو گئی، رسول کی اطاعت ہو گئی، اور پھر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت ہو گئی۔ عجب بات یہ ہے کہ اطاعتیں تو 3 بیان ہوئیں، لیکن اطاعت کا کلمہ 2 مرتبہ بیان ہوا۔ اطاعت کا کلمہ 2 مرتبہ، لیکن ان جنرل اطاعتیں 3 بیان ہوئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ غور کیجئے۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ، اور جو روایات ہم تک پہنچیں، کہ اللہ کی اطاعت کس معنی میں ہے؟ گویا بندگی کے معنی میں ہے۔ پروردگار عالم کی کیا کی جائے گی؟ بندگی کی جائے گی۔ رسول کی کیا کی جائے گی؟ رسول بتائیں گے کہ اللہ کی بندگی کیسے ہونی ہے۔ سبحان اللہ، تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی اطاعت یوں ہونی ہے کہ جو حکم دے رہے ہیں وہ تسلیم کرنا ہے، جو شریعت کے قوانین بتا رہے ہیں وہ تسلیم کرنا ہے۔ رسول اللہ سے کوئی کراس کوشچن تھوڑی کرنا ہے۔ رسول اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ایمان لانے سے پہلے سوالات ہو سکتے ہیں کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب رسول کو رسول مان لیا اب سوال نہیں ہو سکتے ہیں کہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول کو رسول ماننے کے لیے سوال ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول مان لیا، اب جو وہ شے دے رہا ہے تو اس میں کیوں کیا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فجر کی 2 رکعت ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ ظہر کی 4 رکعت ہے۔ جب صبح سویرے اٹھ ہی گئے ہیں تو پھر 2 رکعت کیوں، 4 رکعت ہی پڑھ لیتے، اور کاؤنٹر کلوز کر کے جو پڑھ رہے ہیں تو 4 کی کیا ضرورت ہے، 2 سے کام نہیں چل سکتا۔ سمجھیے، تو یہاں پر یہ ذہن یوں نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس لیے کہا رسول اللہ کی اطاعت اس معنی میں کہ جو دے وہ لے لو، یہ اطاعت ہوگی، بندگی خدا کی ہو رہی ہوگی، عبودیت وہی ہے۔ لیکن جب اولی الامر کی منزل آئی تو وہاں پر کسی تیسری اطاعت کے کلمے کی ضرورت نہیں پڑی۔
اسی لیے کہ وہاں اللہ کی اطاعت اور یہاں رسول اللہ کی اطاعت کو جب الگ کر کے واضح کر دیا تو اب جو اولی الامر برابر میں ہے اس کے لیے کسی تیسرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. جو اطاعت رسول اللہ کی ہو رہی ہے وہی اولی الامر کی ہونی ہے. واو عطف بیان کر رہا ہوں. واو کے عطف نے بتا دیا کہ یہ جو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ بیان کر رہا کہ جیسے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے ویسے ہی اولی الامر کی بھی اطاعت ہوگی. اب اس سے ترجمہ میں جو کام لیا گیا وہ کیا کہا کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے. اولی الامر کی اطاعت پر تو سب اکٹھے ہیں لیکن اولی الامر کون ہے اس کے مصادیق میں اختلاف ہے کہ اس کے مصداق کون ہیں. اور یہ اختلاف کیوں ہے اگلی آیت بتاتی ہے. اسی کیونکہ ہم یہیں پر آیت پڑھ کر رک جاتے ہیں. اب تنازع جب ہو رہا ہے تو پھر اس تنازع کا حل کہاں سے آئے گا. کہا اگلی ہی جملے کے اندر کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ. جب کوئی تنازع تم میں ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. تنازع ہوا کیوں ہے؟ تنازع اس لیے ہوا ہے کہ اولی الامر کے کلمے کو تو قرآن سے لے رہے ہو لیکن اولی الامر کون ہے وہ اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہو. اگر اولی الامر کا کلمہ قرآن سے لیا ہے اگر حکم قرآن سے لیا ہے تو اگر اولی الامر بھی قرآن ہی سے لے لو تو پھر کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہوگا. پلٹا دو رسول اللہ کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ اگر واقعتاً تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور روز آخرت پر ایمان لائے ہو. یہ کمبینیشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور روز آخر. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا اگر تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے کر آئے ہو. بھائی تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آئے ہو نا. تم اگر تنازع ہو گیا ہے تو تم اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئے ہو. یہ روز آخرت کا ملانا بتا رہا ہے کہ یاد رکھ لینا جس آخرت پر تم ایمان لائے ہو اگر اس اولی الامر کو چھوڑ دو گے تو آخرت میں خسارہ ہی خسارہ. درود پر محمد و آل محمد. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا. تو پھر چلیں قرآن کی طرف اور پوچھیں کس کی اطاعت کرنی ہے. اسی لیے کیونکہ جو دوسرا ورژن آیا عموماً جب اپنی فکر کو قرآن میں ڈالنا شروع کر دیا تو پھر تو فقر کا شکاری ہونا ہے. قرآن کو عقیدہ دیجئے نہیں قرآن سے عقیدہ لیجئے. سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر کیجئے قرآن پر تطبیق نہ کیجئے. ایک تفسیر ہے ایک تطبیق ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے آیت کی تفسیر نہیں ہوتی بلکہ اس پر تطبیق ہوتی ہے. یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آیت کو کھول کر بیان کیا جائے اور اس کے اندر کے رموز کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے سائے میں کوئی عقیدہ قرار دیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے عقیدہ بنتا ہے اور عقیدہ بننے کے بعد پھر ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس عقیدے سے میچ کرتی ہوئی آیت کون سی ہے اور جو میچ کرتی ہوئی آیت آتی ہے اس عقیدے کو اس آیت پر چڑھا دیا جاتا ہے جبکہ اس آیت کا اس عقیدے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. اس کو تفسیر نہیں کہتے اس کو تطبیق کہتے ہیں. تو اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر کوئی تنازع ہو جائے تو خدا اور اس کے رسول کی طرف اسے پلٹا دو تو آئیے اگر قرآن سے ہی پوچھیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ کس کی اطاعت کریں تو فلسفے میں ہمارے یہاں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ تعارف الاشیاء بازدادیہا. اشیاء کو ان کی ضد سے پہچان لو. کسی شے کو اگر پہچاننا ہو اگر اس کی ضد کو پہچان لو تو وہ شے سمجھ میں آ جاتی ہے.
اگر کسی کو روشنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ اگر اندھیرے کو دیکھ لے تو روشنی سمجھ میں آ جائے گی. سیدھی سی بات ہے. اگر اندھیرا سمجھ میں آ گیا تو روشنی اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی. تو اب اگر قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو، تو اس سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہم کس کی اطاعت نہ کریں، تو وہ جتنی بھی لسٹ بنی ہوئی ہوگی، آیت پڑھتے جانا اور لسٹ میں سے نام کراس کرتے چلے جانا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد. تو ایک مرتبہ اس انداز سے اگر قرآن کریم سے پوچھ لیا جائے کہ اے قرآن ذرا بتاؤ کہ ہم کس کس کی اطاعت نہ کریں، تو پھر وہ قرآن ہمیں بتائے گا. سورہ صاد کے اندر اب لسٹ بناتے رہیے. کہا وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ، خواہش کی، اپنے خواہش کی پیروی نہ کرنا، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا. یعنی اگر وہاں سے کوئی حکم سن لیا ہے تو اس حکم کو سننے کے بعد اطاعت ہے، تسلیم ہے، لیکن اندر سے اگر کچھ آواز آ رہی ہے کہ ہیں، تو اس کی پیروی نہ کرنا. تو وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ لسٹ میں نام آ گیا. دوسرا کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوے کی پیروی نہ کرنا، ہوا کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے خطوہ کہتے ہیں نقش قدم، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. اچھا یہ خطوات میں ابھی ظاہری مطلب یوں لیا گیا کہ خطوات نقش قدم، لیکن اصلاً خطوہ جو ہے وہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے شیطان کی کہ یہ اس میں مبتلا کرتا ہے انسان کو اور اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس شخص کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ ہے خطوۃ الشیطان. بہت توجہ. شیطان تو جانتے ہیں نا کون ہے، بتانا تو نہیں پڑے گا. ہاں، شیطان کسی شخص کا نام نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ کوئی شخص نہیں ہے، شیطان تو ایک صفت کا نام ہے، شیطان ایک کیفیت کا نام ہے. جس کو آپ شیطان کہہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل. نام تو عزازیل ہے. عزازیل اور شیطان میں ربط کیا ہے؟ توجہ. یہ شیطان تو کیفیت ہے. ایک جملہ کہوں گا سمجھ جائیں گے. شیطان وہ کیفیت ہے جو عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے. جملہ یاد رہے گا. شیطان وہ کیفیت ہے جو عزازیل کو ابلیس بنا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق فقط اس سے نہیں ہے. اگر وہ کیفیت انسان میں بھی آ جائے تو پھر وہ انسان بھی شیطان بن جائے گا. اس طریقے سے بہت توجہ. اسی طریقے سے کہ ہم تو ساری FIRیں کاٹتے ہیں شیطان کے لیے کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ہمیں شیطان نے بہکا دیا. تو خود شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ شیطان جسے کہہ رہے ہو وہ ساری دنیا کو بہکا رہا ہے، تو خود شیطان کو کون شیطان کے لیے کون شیطان قرار پایا؟ جواب یہی ملے گا کہ وہ جو شیطان کے لیے بھی شیطان ہے وہ اس کے لیے بھی شیطان ہے، تمہارے لیے بھی شیطان ہے. اس نے اس پر وار کیا تھا اسی کیفیت نے، یہی کیفیت تم پر بھی وار کرے گی جو اندر چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. جس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے، کسی بھی انداز سے کسی بھی کیلنڈر کے سن میں چلے جانا، تم ان کے نام بدلتے رہنا. مثلا تمہیں کہیں پر وہ ابن ملجم کی شکل میں مل جائے گا، کبھی وہ ابن ملجم کی شکل میں سامنے آ جائے گا تو سمجھ جانا یہ ابن ملجم وہ ہے جو ایک باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. باہر والے کی تلوار نظر آتی ہے لیکن جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی تلوار نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو خطوہ کہتے ہیں. یعنی کہ ایسے اٹریکٹ کرتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اچھائی کرنے کے چکر میں اور جناب برائی کر دیتا ہے. کوئی صاحب وضو کر رہے ہیں غلط 5-6 لوگوں کے درمیان، میں نے کہا یار یہ تو وضو غلط کر رہے ہیں، ان کو تو بتانا چاہیے. اور میں وہاں کھڑا ہوں کہ کیا ہو گیا، ابھی تک تمہیں وضو کرنا نہیں آیا؟ ایسے کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ لیجئے، ہدایت کرنا اچھا تھا لیکن جو آپ نے اس کی حتق عزت کی ہے، یہ کون سی فقہ کے اندر لکھا ہے کہ جائز ہے؟ یہ تو حرام کام کیا آپ نے. ایک مومن کی عزت کو مجروح کر دیا. مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے جناب. ایک مومن کی حرمت کا بچانا اتنا اہمیت کا حامل ہے. آپ نے ایک مستحب کے چکر میں
ایک حرام پر عمل کر لیا. اللہ اکبر. کلن خسارہ. اسی لیے جو عرفاء ہیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے کہ رات کے وقت اٹھے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے. جب وضو کر رہے تھے تو بیٹے نے باپ سے کہا بابا یہ دیکھیے رات کا یہ وقت ہے اور یہ جتنی بستی والے ہیں یہ سب سو رہے ہیں, ان کو تہجد کی کوئی فکر نہیں ہے. باپ نے بیٹے کو دیکھا, کہا بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا, کم از کم اتنے بستی والوں کی جو غیبت تم کر رہے ہو اس سے تو محفوظ رہ جاتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد, اس سے تو محفوظ رہ جاتے. یہ حق ہے مجلس اعزا کا کہ یقیناً میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں جو لوگ موجود ہیں یہاں پر. ہاں کیونکہ جو موجود ہیں انہی سے بات ہونی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہی ہے کہ بات ان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے جو مجلس میں موجود نہیں ہوتے ہیں. تو جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بات کریں, ان کے مسئلوں کو حل کریں, ان کی اصلاح کریں اور خود بھی اصلاح لیں. ہم آپ سے سیکھیں, آپ مجھ سے سیکھیں. تو آئیے اس انداز سے بات آگے چلاتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس نے کہا کہ خطوۃ الشیطان کی پیروی نہ کرنا. کہ بچی تیار ہو رہی ہے تو کہا ماں نے کہ ارے اپنے ہی تو لوگ ہیں سارے, کیا ضرورت ہے اس اسکارف کی, ہیں ہلکا پھلکا. اس نے بچی نے یہ ماں کی آواز سن کے اسکارف کو ذرا آگے پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے ابھی اتنا ہوا ہے, کل کو تھوڑا اور آگے پیچھے ہوگا, پھر کچھ اور آگے پیچھے ہوگا, اور ایک وقت آئے گا کہ اسکارف سائیڈ میں رکھا ہوا ہوگا. یہ کیا ہوا؟ خطوۃ الشیطان. آہستہ آہستہ آیا تھا. ارے ابھی تو تم آفس میں بیٹھے ہوئے ہو, کیا ضرورت ہے, نماز ذرا ٹھہر کے پڑھ لینا. پہلے یہاں سے بات شروع ہوئی, پہلے ٹھہر کے پڑھی, اور پھر کہا اتنا اہم تو کام کر رہے ہو, یہ زیادہ ضروری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر جا کے پڑھ لیں گے. گھر جاتے جاتے قضا ہو گئی, قضا کروا دی. قضا کروا چلو کوئی مسئلہ نہیں, دوسرے دن قضا کر لیں گے, گارنٹی ہے دوسرے دن تک زندہ رہو گے. سمجھیے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہے خطوۃ الشیطان. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مستحبات ہیں یہ واجبات کی حفاظت کرتے ہیں, جو نوافل ہیں وہ تمہارے فرائض کی حفاظت کرتی ہیں. اگر نفل نہیں چھٹ رہا ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی واجب چھٹ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ نوافل واجب کی حفاظت کیسے کرتی ہیں. بس عزیزوں, تو قرآن نے کیا کہا؟ خطوۃ الشیطان کی پیروی نہ کرو. پھر کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کافرین کی پیروی نہ کرو, منافقین کی پیروی نہ کرو. کیونکہ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے کہ جو صاحبان حکومت ہیں ان کی اطاعت کر لو. تو اگر صاحبان حکومت کی اطاعت کر لو, فہرست کے اندر صاحبان حکومت کا نام بھی لکھا ہوا ہے. کہہ رہی ہے آیت کافرین کی اطاعت نہ کرنا, منافقین کی اطاعت نہ کرنا. اسمبلیوں میں جھانک کے دیکھیں تو خود نفاق شرما جائے گا کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی اطاعت کریں گے ہم. آپ لوگ کہاں جائیں گے, کس کی اطاعت کریں گے؟ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ ان کے کہنے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی اطاعت کریں گے کیونکہ صاحبان امر ہے. کوئی بادشاہ فرعون کے دور میں ہوتے تو فرعون اولی الامر ہوتا کیونکہ اس کے پاس حکومت تھی, اس کے پاس طاقت تھی. تو جس کے پاس طاقت ہے وہ اولی الامر ہے. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ کو بھی نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, طاقت میں تو کوئی اور تھا. تو بس اگر اس انداز سے بات ہو رہی ہے تو بہت توجہ. اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ جو صاحبان حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ حکومت میں آئے کیسے ہیں. اگر رسول اللہ نے ہی کہا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے, لیکن اگر کوئی خود سے حکومت میں آ گیا ہے اولی الامر نہیں ہو سکتا. وہاں سے آئے گا, ایسے تھوڑی آئے گا. تو ابھی فہرست میں کٹ رہے ہیں نا, فہرست میں نام کٹ رہے ہیں کہ نہیں کٹ رہے؟ آخری آیت پڑھوں گا, باقی نام جتنے ہیں ایک ساتھ ہی کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو کنٹرول ڈیلیٹ کس طرح ہو رہا ہے آیت سنیے. کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ, لسٹ پڑی ہوئی ہے سامنے اور اس کے اندر اب کنٹرول دب رہا ہے. کہا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا, کہ دیکھو ان میں سے جو گناہ گار ہیں اور جو ناشکرے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. اب بنائیے صاحبان امر کی فہرست اور دیکھیے ان صاحبان امر میں گناہ گار کے نام لکھے ہوئے ہیں
یا معصوموں کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ جب وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا او کفورا کی آیت سامنے آ جائے گی تو گناہگار تو پہلے ہی سب چلے جائیں گے. جب گناہگار چلے گئے تو باقی بچے گا کون؟ معصوم ہی تو بچ جائیں گے نا. تو سمجھ میں آیا کہ جو اولی الامر کے مصادیق ہو سکتے ہیں معصومین میں تو ہو سکتے ہیں، غیر معصوم میں نہیں ہو سکتے. درود بر محمد و آل محمد. اسی طریقے سے مختلف آیات بھی تھی، میں نے مختصر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب وہ والی بات آئی کہ جو تنازع ہو گیا تھا تو وہاں کیا کرنا تھا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں اولی الامر کا نام کیوں نہیں ہے، کہ تم لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول، اور اولی الامر بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ اولی الامر کا نام نہیں ہے. تو یہیں پر کہتے ہیں القرآن یفسرہ بعضہ بعض. میاں تم ایک آیت اٹھا کر فقط اگر نتیجہ نکالو گے تو کبھی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. ہاں کل قرآن کو سامنے رکھو تو سمجھ میں آئے گا. آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہا ہوں سورہ انفال کی آیت پیش کر رہا ہوں، 20 نمبر کی آیت، جہاں پہ پروردگار نے اس انداز سے بات کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اس بات کو کہتا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ نہ پھیرنا جبکہ تم سن رہے ہو. ولا تطع، کہتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی کہ کیا کان میں آواز نہیں آ رہی ہے، تمہیں سنائی دے رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سماعت اور ہے، آذان اور ہیں. سمجھیے جسے کہتے ہیں سماعت اور ہوتا ہے اذان. وقت نہیں ہے پھر بیان کروں گا. اذان تو کانوں کو کہتے ہیں، سماعت یعنی کہ کیا سننے کو کہتے ہیں. اور اس سننے کے لیے جو سن رہا ہے وہی انسان ہے، جو نہیں سن رہا وہ انسان نہیں ہے. کیسے؟ دلیل مانگیے مجھ سے، بیان کرتا ہوں. مثلا کہتا ہے هو الذی انشأکم. یہاں سے 5 منٹ کی گفتگو تھوڑی سی ثقیل ہے لیکن یہ نوٹ کیجئے، اور کل ہوم ورک دے رہا ہوں میں، پھر یہاں ہوں گا، سوال کیجئے گا. قل، کہو هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں شروع کیا. وجعل لکم، جہاں تک آواز جا رہی ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے قرار دیا سماعت، ابصار اور افئدہ. قلیل ما تشکرون، بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. ابھی یہاں پہ آیا تھا کفورا، بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. اچھا یہ کون سی سورہ ہے؟ یہاں پر اپنے ملک سے آپ کو آیت دی ہے. اب چلیے سورہ اعراف میں، آیت کا نشان 179. ادھر کیا کہا، کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ سمع، ابصار، افئدہ. اب 179 میں آ جائیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور اسی طریقے سے اللہ نے زراعت کیا ہے بہت سے جنوں اور انسانوں کو، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے. آیت کا انداز دیکھیے، جہنم کے لیے ہی زراعت کیا ہے. یہاں پروردگار عالم اپنا جلال دکھا رہا ہے، غصہ دکھا رہا ہے اپنا، نہ یوں کہیے کہ اپنی برہمی کا اظہار کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. ایک استاد اپنے شاگرد سے گویا کہہ رہا ہو کہ سارا سال ہو گیا کہتے ہوئے کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، لیکن میاں لگتا ایسا ہے کہ داخلہ ہی فیل ہونے کے لیے لیا تھا. تو اس طریقے پہ لگتا ہے کہ بھائی داخلہ ہی فیل ہونے کے لیے لیا. تو خدا اسی ٹون میں بات کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم کے لیے ہی آئے ہیں، کہ پوری ہم نے کتنی ہدایت کا سامان کر دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہدایت نہیں لی، تو ایسا لگتا ہے آئے ہی اسی کام کے لیے تھے جو کر رہے ہیں. تو کیا کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کیوں؟ جرم کیا ہے ان کا؟ اب جرم بتاتا ہے. کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ادھر کیا دیا تھا؟ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ادھر افئدہ دیا تھا. ادھر کہتا ہے لہم قلوب، ان کے قلب ہیں. افئدہ کہاں گیا؟ دیا کیا تھا؟ ادھر کیا ملا؟ ادھر کا ترجمہ کرتے ہو تو دل کرتے ہو، ادھر ترجمہ کرتے ہو تو بھی دل کرتے ہو. قلب بھی دل ہے اور فواد بھی دل ہے. یہ اردو کا مسئلہ ہے، عربی کو عربی میں سمجھیے. قلب اور فواد میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ابھی حدیث کے ساتھ سنی تھی، اس میں آیا تھا لفظ فواد.
وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ وفوادی. بی بی نے کس کا نام لیا؟ فواد کا نام لیا. فواد کسے کہتے ہیں؟ فواد دل کی کیفیت کا نام ہے. یعنی کہ جب دل متحرک ہو رہا ہو، متحرک دل کو فواد کہتے ہیں. جب دل متحرک ہے فواد کہتے ہیں. یعنی کہ قلب جب متحرک حالت میں ہے تو فواد کہتے ہیں. جب قلب اسٹیٹک حالت میں ہے تو قلب ہی رہ جاتا ہے. خدا کہہ رہا میں نے تو تمہیں فواد دیا ہے، میں نے فواد دیا تھا، متحرک دل دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لہم قلوب، یہ اسٹیٹک بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھیے، مشکل بات ہے. میں نے فواد دیا، میں نے فواد دیا، یہ اسٹیٹک بیٹھا ہوا ہے. اور پھر میں نے کیا دیا تھا؟ جعل لکم السمع، میں نے سماعت دی تھی. یہاں پر یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. اس کی تو آنکھ ہے، دیکھتے کہاں ہیں؟ دیا کیا تھا؟ بصر. جعل لکم السمع والابصار، ہم نے ابصار دیا تھا، لیکن ان کا کیا ہے؟ کہا ان کا تو آنکھ ہے، دیکھتے نہیں ہیں. اچھا ہم نے یہاں پہ کیا دیا تھا؟ سمع والابصار والافئدہ. ادھر سمع دیا تھا، ادھر آیا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے تو کان ہیں، اس سے سنتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی آنکھوں سے، جس کو کہتے ہیں بصارت سے نہ دیکھ رہا ہو، جو آذان سے سن نہ رہا ہو، گویا سماعت نہ ہو رہی ہو، اور جس کا قلب ہو گیا ہو، فواد نہ رہا ہو، تو گویا فواد سے گر کر قلب میں پھنس گیا، سماعت سے گر کر آذان میں پھنس گیا، اور اسی طریقے سے ابصار، بصارت سے گر کر عین میں پھنس گیا. اب جو تصویر بن رہی ہے اس کی، تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. اس لیے کہ جس آنکھ کی اب یہ حالت ہو رہی ہے، یہی آنکھ جانور کے پاس بھی ہے، یہی کان جانور کے پاس بھی ہیں، یہی کان جانور، وہ بھی آوازیں سنتا ہے، یہ بھی آوازیں سنتے ہیں. یہ بھی فقط چیزیں ادھر ادھر کی دیکھتا ہے، جانور بھی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا ہے. جانور کے سامنے کھانا آتا ہے، اسے فقط کھانا نظر آتا ہے، لیکن ہم نے تمہیں ابصار دیا تھا کہ جب سامنے کھانا آئے تو فقط کھانا نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے جائز ہے یا نہیں ہے. جو سن رہے ہو، اگر آواز آ رہی ہے فقط، تو اگر آواز کو یہ نہ دیکھا کہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر کان جانور کے کان ہیں. لیکن اگر یہ سمجھ کر سنا کہ سننا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اب واقعتاً سماعت پہ پہنچے ہوئے ہو. تو گویا اللہ نے نعمت دی ہے سماعت کی، ابصار کی، افئدہ کی. قلیل ما تشکرون، انہوں نے شکر نہیں کیا، اسی لیے سماعت سے گر کر اذان پر آ گئے، اسی لیے بصارت سے گر کر عین پر آ گئے، اسی لیے افئدہ سے گر کر قلب پر آ گئے. تو جو شکل بن گئی وہ جانور کی بن گئی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں بھئی تم تو ہدایت سن رہے ہو نا، تو جب ہدایت سن رہے ہو تو دیکھو وہ تمہیں دے کیا رہے ہیں. پھر آگے کہتا ہے فَإِن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ وللرسول ان کنتم تؤمنون باللہ، جیسا کہ میں نے یہاں پر آپ کو سامنے بیان کیا. تو پھر وہاں کہتا ہے کہ اس کو لوٹاؤ کہاں؟ اللہ کی طرف، رسول کی طرف. وہاں سے پوچھو کہ وہ تمہارے لیے کیا دینے چاہتے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے کب تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد کون ہوگا، ہم نے کہاں تمہیں نہیں بتایا کہ میرے بعد کون ہوگا. یہاں تک کہ آخر میں تو ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے بتا رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. درود پڑھیے محمد والے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں کہ اس انداز سے سورہ نساء کی آیت کے 83 نمبر کی آیت میں جائیے
وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جب تنازع ہو رہا ہے تو کیا کرو کہ وَإِذْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ إِذْ دَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، کہ جب ان کے پاس اگر یہ کرتے کہ اس امر کو جو تنازع والا تھا لے جاتے رسول کے پاس اور اولی الامر کے پاس، تو اس آیت کے اندر اولی الامر کے پاس پلٹانے کا بھی لکھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول کے اندر الٹیمیٹلی اولی الامر بھی شامل ہے، بس اس اعتبار سے جسے اطاعت کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کیا، یعنی حکم کا بجاوری، بہت توجہ جہاں تک آواز جا رہی، کہ ایک ہو گئی اطاعت اور ایک ہو گیا اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ یہیں سے پھر میں حضرت پہ چلا جاؤں گا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ بلندی درجات ہیں آگا، اطاعت اور اتباع میں کچھ تو فرق ہے، تبھی تو الگ الگ ہے۔ اطاعت حکم کی ہوتی ہے، حکم دیا اوبے کیا، اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتباع یعنی جو دیکھ رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنا شروع کرتا، جیسے چل رہے ہیں ویسے چلو، جیسے اٹھ رہے ہیں ویسے اٹھو، جیسے بیٹھ رہے ہیں ویسے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اتباع۔ توجہ، وہ تھی اطاعت، یہ ہے اتباع۔ تو گویا اطاعت میں حکم آئے گا، اتباع میں حکم نہیں آ رہا، جو دیکھ رہے ہیں وہ کرتے جائیں۔ تو اس کو ذرا لے کر چلیے، میں دونوں طرف کے نوٹس کو ٹچ کر لوں، اور وہ یہ کہ جسے آپ اتباع کہہ رہے ہیں کہ جیسا کرتے جا رہے ہیں ویسا ہی کرتے رہو، تو رسول اللہ جس طریقے سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں مثلا میں نے دیکھا، یا کسی طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں میں نے دیکھا، وہی کرنا شروع کر دیا، جیسا کرتے جا رہے ہیں میں بھی ویسا کرتا جا رہا ہوں، تو یقیناً ثواب بھی مل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، خواتین کیا کریں گی؟ ہیں جیسے کر رہے ہیں ویسا کر لیں؟ نہیں کر سکتی، کچھ چیزوں پہ نہیں کر سکتی، تو پھر وہ تو محروم رہ جائیں گی ثواب سے۔ عدل الہی کیا کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ اگر کیا جائے تو اجر وہی ملے کہ جو رسول اللہ کو دیکھ کر کرنا تھا، تو اس کے لیے کوئی انتظام ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہاں انتظام ہوا، خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کر رہی ہیں تم وہی کرتے رہو، ثواب وہی ہے جو رسول اللہ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بضع ہے، بضعۃ منی، بضعۃ منی۔ بضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ٹکڑا۔ کس کا ٹکڑا؟ جگر تو آپ نے لگا دیا نا، جگر کو کبد کہتے ہیں، تو بضعۃ کبدی تھوڑا ہی ہے، بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو میں ہوں، اگر تم یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے جو عمل ہو رہا وہ کرو۔ اچھا یہ بتائیے یہ اطاعت سوتے میں ہوتی ہے یا جاگتے میں؟ حکم دیا جائے گا تو سوتے میں سنیں گے یا جاگتے میں؟ جاگتے میں سنیں گے۔ اطاعت کے لیے یعنی کہ جاگنا ضروری ہے، شعور کے عالم میں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، لا شعوری میں تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا اتباع بھی ایسی کریں گے کہ جو دیکھیں گے وہ کریں گے، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا آپ کریں گے۔ یہ شعور کے عالم میں کریں گے یا لا شعوری کے عالم میں؟ شعور میں کریں گے نا۔ توجہ ہے، اب جملہ کہوں، ذرا تاریخ کے اولاق کو پلٹتے ہیں، اولی الامر بھی ملے گا وہیں سے، اور دیکھتے ہیں کہ اتباع کرنے والوں میں کون کون تھا جو ایسی اتباع کر رہا تھا کہ جاگتے کی بات تو چھوڑو، اب تو سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ سو گئے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی گردن کہاں جا رہی ہے، ہاتھ کہاں جا رہا ہے۔ جب سو گئے تو سو گئے، لیکن وہ کافر دیکھ رہا ہے، پوری رات سمجھ نہیں آیا کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ نہیں پہچان پائے، نہیں پہچان پایا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا، یعنی وہ کہ جس کا سونا بھی رسول اللہ جیسا ہے، جب عالم بیداری میں عمل کرتا ہوگا تو کیا عمل کرتا ہوگا؟ درود پر محمد وآل محمد پر۔ ایسے موتی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ بس جس طریقے سے اس انداز سے بات کر رہے ہیں
ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کرتے ہوئے پھر ایک دم آگے چلا جاؤں گا، اگرچہ مجھے یہیں سے آگے پہنچنا تھا، اور وہ یہی کہ رسول اللہ کے لیے جیسے علی قرار پا رہے ہیں، اگر ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو امام حسین کے سامنے کون موجود ہے؟ حضرت ابوالفضل، وہاں وہ موجود ہیں، یہاں یہ موجود ہیں، بھرملا اظہار کرتے ہیں ہر شے کا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کرتا ہوا آگے چلوں اگر آپ اجازت دیں، اور وہ یہ کہ یقیناً جسے آپ مشکل حالات کہتے ہیں، جس کو آپ کمپرومائز کرنا کہتے ہیں، جس کو آپ مصلحت کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جو حقیقی عزادار ہوتا ہے، جو حقیقی مومن ہوتا ہے، وہ مصلحت پرست نہیں ہوتا، مصلحت اندیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، ایک مصلحت پرستی ہوتی ہے اور ایک مصلحت اندیشی ہوتی ہے۔ مومن مصلحت کو بھانپ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھیے۔ اور جسے آپ تقیہ کہہ رہے ہیں، جسے آپ خود کو چھپانا کہہ رہے ہیں، تو وہ کس وقت، کب، کہاں، کیسے کرتا ہے؟ جب بات اس کی جان، مال، عزت، آبرو پر ہو، فقط جب اس کی جان، مال، عزت، آبرو پر بات آ رہی ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ تقیہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب بات دین پر آ رہی ہو، جب دینی حمیت پر بات آ رہی ہو، تو ادھر پھر تقیہ نہیں ہوتا ہے، ادھر میدان میں آیا جاتا ہے، ادھر سر کو کٹا دیا جاتا ہے، وہاں پر پھر اپنے نقصان نفع کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے دین کیسے بچتا ہے۔ تو اگر جو اپنے فقط جان اور مال کو بچا رہا ہو لیکن اس کی دینی حمیت رخصت ہو رہی ہو، دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہاں پر تقیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اپنی جان مال کا معاملہ فقط ہے، دین کا کوئی تعلق ادھر نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پر تقیہ کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ درس ہمیں کربلا والوں نے سکھایا۔ کیسے؟ بالکل ویسے جیسا کہ ابوالفضل نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں ان کے لیے کچھ کہنے کے لیے؟ غیر معصوم زبان کیا حق ادا کر سکتی ہے غازی کے لیے کچھ کہنے کا؟ اگر سننا ہی ہے تو معصومین کی زبانی سنیں، حضرت ابوالفضل کا مقام و منزلت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غازی کی فضیلت سنیے، غازی کی فضیلت سنیے اور اپنے لسٹ میں بنی ہوئی فضیلتوں کو ذرا چیک کیجئے کہ جس کو کہتے ہیں اگر امام زمان کا ناصر، جس کو کہتے ہیں امام زمان کا سپاہی، تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ میں کہوں کہ فلاں جو ہیں وہ بہت شجاع ہیں، دلیر ہیں، تو کہیں گے اس کا مطلب تلوار بہت ٹھیک ٹھاک چلاتے ہوں گے، اور شجاع ہیں وہ بڑا لہیم سپہ سالار ہیں، تو سپہ سالار کا مطلب یہ ہوگا کہ تیغ زنی ہوتی ہوگی اور بہت ہی جلالی ہوں گے، اور اس قسم کی شخصیت آئے گی۔ یہ صفات اپنی جگہ ہیں، لیکن توجہ، امام کے پاس جو ناصر امام کی لسٹ ہے، جو نصرت کی صفات ہیں، ان صفات میں بھی سے تو کوئی صفت ٹاپ آف دا لسٹ ہوگی نا۔ تو اگر چھٹے امام سے پوچھیں کہ امام زمان کے سپاہی کی صفات کیا ہیں، تو یقیناً جو ابوالفضل کی صفات بیان کریں گے وہ ناصر امام زمان ہی کی تو صفت بیان ہو رہی ہے۔ تو اگرچہ لہیم شہیم ہیں، شجاع ہیں، تلوار یوں ہے اور ایسا سب کچھ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا، ہم تو بچپن میں سن رہے تھے کہ فقط سکینہ کے چچا ہیں، سمجھیے عباس سے رشتہ دیکھیے۔ معصومین اپنا رشتہ جب جوڑ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے، کہتے ہمارے چچا، کان عمنا العباس، ہمارے چچا تھے، نافذ البصیرہ، یعنی باریک بین۔ یہ مومن کی پہلی صفت ہے، باریک بین ہوتا ہے، معاملہ شناس ہوتا ہے، ظاہراً دھوکہ نہیں کھاتا۔ کوئی بھی اگر اسے کوئی پیکج دے رہا ہو تو وہ بھانپ جاتا ہے کہ یہ پیکج کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ منظر نہیں دیکھتا ہے، منظر کے پس منظر کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کو باریک بینی کہتے ہیں، اور یہ چیز حضرت ابوالفضل میں آپ نے دیکھی، مصائب میں پڑھوں گا۔ دوسرے میں کہتے ہیں وَصُلُبَ الْإِيمَانِ، کامل ایمان ہوتا ہے۔ کیسا کامل ایمان؟ کہ جسے آپ اللہ اور رسول پر ایمان کہتے ہیں، جس کو آپ اولی الامر کی اطاعت کہتے ہیں، ایسا ایمان ہے کہنے والوں نے مشورے دیے ہیں آ کر، وقت نہیں ہے، تاریخ پڑھیے گا، بنی ہاشم میں آ کر کہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں،
کہنے والوں نے مشورے بھی دیے، روکنے والوں نے روکا بھی ہے۔ مجھے ابو الفضل کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بتا دو جب انہوں نے امام سے کیوں کا سوال کیا ہو۔ عباس کی زندگی میں کیوں نہیں ملے گا؟ اطاعت اسی کا نام ہے۔ تو بس صلب الایمان وجاہد مع العبی عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور اپنے وقت کے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں رہ کر جہاد کیا۔ معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ رہ کر جہاد کیا، یعنی علی کے دونوں لال طاغوت کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے، دونوں ایک پیچ پر کھڑے ہیں۔ یہ ہیں ابو الفاضل العباس۔ معیت اسے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حسین باطل کو للکار رہے ہیں، عباس بھی اسی انداز سے للکار رہے ہیں، اسے ابو الفاضل کہتے ہیں۔ خدا معلوم ابو الفاضل کو اگر کنیت کے اعتبار سے دیکھو تو ہوگا فضل کا باپ، لیکن اگر لقب کے اعتبار سے دیکھو تو جو تمہارے ذہن میں فضل کی تصویر بنتی ہے اس کے ابو کا نام عباس ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابو الفضل جو فضل کا بھی ابو ہے، یہ عربی میں جو فضل کا بھی ابو ہے۔ کہاں کہاں پر فضل نظر آیا؟ توحید شناسی ہی کو دیکھ لیجئے، اہل بیت کے گھرانے کی تربیت دیکھ لیجئے کہ مولا علی کے زانوں پر بیٹھے ہوئے، اور جس عمر میں بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں نا، تو اسی اسلوب سے مولا بچے کو گنتی سکھا رہے تھے، اور کہا بیٹا بولو واحد، آپ نے کہا واحد، کہا بیٹا بولو اثنین یعنی دو، اب عباس خاموش، کہا بیٹا بولو اثنین، 3.5 سال تقریباً عمر ہے، بیٹا بولو اثنین، خاموش۔ تیسری مرتبہ کہا بیٹا بولو اثنین، جواب سنیں گے؟ بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا، اثنین کہتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ یہ ہے توحید شناسی۔ کہاں پہنچا ہوا ہے بچہ؟ باپ نے چہرے کو چوم لیا، پیشانی چوم لی۔ سامنے بیٹھی ہیں زینب کبریٰ، تقریباً 20 سال کی عمر ہے۔ اب سوال وہاں سے آ گیا، جب دیکھا نا کہ عباس کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو پوچھا بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا بیٹی کو، کہا ہاں بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب جواب سنیے، کہا ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، آپ تو خدا سے محبت کرتے ہیں، گویا آپ ہم پہ شفقت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بچی کا یہ جواب سنا، بچی میں کہہ رہا ہوں 22 سال کی عمر ہے، آپ نے بڑھ کر بیٹی کا ماتھا بھی چوم لیا۔ یہ ہیں اہل بیت کے گھرانے۔ اس انداز سے پوری زندگی دیکھ لیجئے، عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے اٹھا لو، عباس سواریاں تیار کر لو، عباس کہاں کہاں پر حکم دے رہے ہیں، عباس پلٹ کر سوال نہیں کر رہے۔ بس یہاں تک کہ رات کے وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ 28 رجب کو چلنے کا فیصلہ کب کیا؟ کل پڑھ رہا تھا، رات کو فیصلہ کیا ہے، صبح دیکھا تو سامان سفر تیار ہے۔ کب تیار ہوا؟ کس نے تیار کیا؟ کون تھا وہ؟ ابو الفضل العباس نہیں تھے تو کون تھا؟ ایک سوال نہیں کیا کہ کیوں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، چلیے وہاں سے چلے گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ مکے آ گئے۔ اب تو مکے آ گئے ہیں نا، اب تو مکے میں ہی ہیں۔ 8 ذی الحج آ گئی ہے اور ابھی حج ہونا ہے، رک جاتے، ابھی یہاں تک رک ہی گئے ہیں تو ذرا اور رک جائیں۔ کہا عباس چلنے کی تیاری کرو، خیمے اپنا سواریاں تیار ہو گئی ہیں، سواریاں تیار ہو گئیں، 8 ذی الحج کو مکہ سے نکل گئے۔ عباس نے سوال نہیں کیا۔ جو لوگ مکے جا چکے ہیں انہوں نے وہ مقام دیکھا ہے جسے مسجد تنعیم کہتے ہیں، جس انداز سے جو مسجد عائشہ ہے جہاں پر عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، وہ مقام تھا جہاں پر آپ کی سواری رکی۔ آپ نے کہا عباس خیمہ لگا دو۔ عباس نے نہیں پوچھا کہ ابھی تو چلے ہیں، یہاں پر خیمہ کیوں لگائیں؟ تو بہرحال خیمہ لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ وہ جگہ ہے کہ جب خیمہ تو لگ گیا، نہیں معلوم کیوں لگوایا ہے، نہ وہ پوچھ رہے ہیں کیوں، آقا نے حکم دیا ہے تو خیمہ لگ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں 2 روایات ہیں، یا تو عبداللہ بن جعفر طیار خود آئے تھے یا کسی قاصد کو بھیجا تھا، اون اور محمد کو دے کر۔
اس جگہ پر یہ ساتھ آ گئے تھے، تو گویا امام علم امامت سے جانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، یہیں پر رک جاؤ۔ عباس نے سوال نہیں کیا۔ پس عزیزوں، یہی طریقہ آگے تک ہمیں نظر آیا کہ جب کربلا میں پہنچے تھے، وہیں پر پہنچ کر بھی پہلا حکم یہی دیا تھا وہاں سے کہ عباس یہیں پر خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے۔ پس عزیزوں، یہ ہیں ابو الفضل العباس، اس انداز سے سواری کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب مدینے سے چلے تھے تو عباس نے کس طریقے سے بیبیوں کو سوار کیا تھا یاد ہوگا، کس انداز سے کہ جب چلے ہیں محمل کے پردے کو علی اکبر نے اٹھایا، امام حسین نے بی بی زینب کا بازو تھاما، حضرت ابو الفضل نے اپنا زانو پیش کیا جس پر پائے مبارک رکھ کر بی بی سواری پر سوار ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ منظر بی بی کی نگاہوں میں رہ گیا تھا۔ جب عاشور کے بعد بی بی نے بیبیوں کو سوار کیا ہے نا، اور خود اکیلی بچ گئی ہیں، تو اس وقت آواز دے رہی ہیں، ایک مرتبہ بلایا تھا یا حسین، ایک مرتبہ بلایا تھا اے علی اکبر، لیکن جب بھائی کا نام لیا 2 مرتبہ پکارا یا عباس یا عباس۔ یہ بی بی زینب کی اس انداز سے اعتماد کا نام عباس ہے۔ بس عزیزوں، یہ ابو الفضل العباس بیبیوں کی سواریوں کے نگہبان ہے، محملوں کے نگہبان ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب ناصر جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوانان شہید ہو رہے، اور وہ وقت آ گیا کہ ابو الفضل اجازت لینے آئے ہیں۔ لیکن ابو الفضل جو اجازت لینے آئے ہیں نا، یہ جملہ ضائع نہ جائے، سمجھیے 4 مقامات ایسے ہیں کربلا میں جہاں راوی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب وہ 4 مواقع آئے ہیں تو بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا۔ پہلی منزل کون سی تھی؟ پہلی منزل وہی جو کل پڑھ رہا تھا، جب قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دی تھی تو دونوں چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے، بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا۔ دوسری منزل کب آئی؟ جب علی اکبر نے آواز دی ہے، بابا میری بتا علیکہ منی السلام، بابا میرا آخری سلام آپ، یہ وہ وقت تھا۔ ادھر علی اکبر کی آواز سنی، بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا۔ تیسری منزل کون سی جو 6 تاریخ کو پڑھی؟ جب ننھے ششماہے کو گرم ریتی میں چھپا دیا، بکاء الحسین بکاء الشدیدہ۔ یہ 3 منزلیں تم نے سن لی، چوتھی یہ منزل ہے۔ ابو الفضل العباس آئے ہیں، کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے۔ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار؟ میرا دل کہتا ہے یا ابو الفضل، یقیناً یہ میرے مولا آپ کو سپہ سالار کا اگرچہ لشکر نہیں ہے، لیکن خیام حسینی میں علی کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کی نظر عباس کے علم پر جا رہی ہے، ابھی علم سلامت ہے، سروں پر ردائیں سلام، عباس سلامت ہے۔ بس عزیزو، یہاں پر اجازت نہیں مل رہی ہے تو کیسے ملی جانتے ہیں نا؟ سکینہ کی مشق کو لے کر آئے ہیں، پانی لانے کی اجازت دی دیجئے۔ بس عزیزو، پانی لانے کی اجازت ملی ہے، چلے ہیں نہر فرات کی طرف۔ عزیزو، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے، مشق سکینہ کو لے کر غازی چلے
میں نے روایات میں دیکھا وہ جلال ہے، وہ ہیبت ہے، اگرچہ تلوار نہیں چلا رہے ہیں لیکن اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ہی مارتے تھے، کتنے ملائی واصل جہنم ہوئے۔ ایک روایت میں 80 کے قریب ان لوگوں کو یہاں غازی نے فنار کیا ہے، وہاں پہنچے۔ اس انداز سے ہیبت ہے، آنے والا کون ہے؟ کوئی عام شخص نہیں ہے، عباس آ رہے ہیں۔ یہ کدھر بھاگتے تھے ادھر بھاگتے تھے، میرے مولا نے نہر فرات میں گھوڑے کو داخل کر دیا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرنا شروع کیا۔ اب یہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے، میں نے بھی بزرگوں سے سنا، چلو میں پانی کو اٹھایا ہے اور ذرا قریب سے دیکھا، یہ عباس اپنا اختیار بتا رہے ہیں، دیکھو یہ ہے فرات ہمارے ہاتھوں میں، اور پھر فرات کے اس پانی کو فرات کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر امام زمان پیاسے ہیں، پانی یہ تیری اوقات ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں دمشق کو بھرا، واپس چلے، یہاں پر نوفل ملعون درخت کے پیچھے چھپا ہوا، جیسے ہی ابوالفضل گزرے اس نے وار کیا غازی کا دائنا بازو، مشک کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، شعر پڑھتے جاتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمنی، خدا کی قسم اگر تم میرے ہاتھ بھی کاٹ دو گے میں رسول اللہ کے نواسے کی حمایت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس عزیزو غازی کے لبوں پہ دعا، خیام حسینی نظروں کے سامنے، پروردگار یہ پانی میں کسی طرح پہنچا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں نوفل ملعون حکم نے بڑھ کر ایک اور وار کیا، بایاں بازو بھی جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مشک سکینہ کو دانتوں سے دبا لیا، عالم حضرت عباس ریتی پر۔ بس عزیزوں مجھے بتاؤ، یہاں امام حسین علیہ السلام اس علم کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا بیتی ہوگی اس وقت بھائی جب عباس کا علم زمین پر آیا ہوگا۔ ارے کسی بی بی نے اپنی چادر کو سنبھالا ہوگا، کسی بی بی نے اپنے شانوں کو چھپایا ہوگا، علم حضرت عباس۔ بس عزیزوں منزل آئی، اب مشک دانتوں میں ہے، یہاں پر غرملا نے تیر جوڑا، وہ تیر ایسا کہ مشک کا نشانہ لیا۔ بس عزیزوں کہتے ہیں غازی نے خود کو مشک پر گرا دیا تھا، اسی لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ بس عزیزوں نشانہ لگا کر مشک میں تیر پیوست ہوا، مشک سے پانی بہنا شروع ہوا۔ ارے میں کہوں گا پانی نہیں بہ رہا تھا، خون جگر حضرت عباس تھا، کربلا کی ریتی پر۔ بس عزیزوں اس منزل پر میرے مولا نے گھوڑے کو واپس پلٹا لیا۔ اسی لیے جب میرا مولا امام حسین علیہ السلام غازی کے لاشے کو لینے آیا، پہلے پہلا بازو ملا، پھر دوسرا بازو ملا، پھر کہیں جا کر لاشا۔ عزیزوں میرے مولا زمین پر آئے۔ بس عزیزوں یہاں سے کچھ انداز اشعار کی صورت میں جب بیان ہوتے ہیں روایات کی روشنی میں، کہ بتانے والے نے یہ جملے ام البنین کو بتائے تھے۔ جب ان کو حضرت ابوالفضل کی خبر ملی، وہ خبر اسی طرح سے ملی تھی، کہا کہ حسین شہید ہو گئے۔ یہ جملہ سننا تھا، اگلا سوال یہی آیا میرا عباس کہاں تھا؟ عزیزو میرا عباس کہاں تھا کہ میرے عباس نے وفا نہیں کی؟ اب بتانے والا بتائے بھی تو کیسے بتائے؟ کہانی عباس کے سر پر گرز لگا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ممکن نہیں ہے میرے بیٹے کے سر پر کوئی گرز مارے۔ اب بتانا پڑا کہ آنکھ میں ایک تیر پیوست تھا، اس تیر کو نکالنے کے لیے سر کو جھکایا تھا۔
عزیزو ارے جھکنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا ہاتھ تو کٹ چکے تھے۔ بس عزیز اس ہنسی اسنا میں غازی ابوالفضل گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ بس اس مصیبت کو یاد رکھنا، اب جب کبھی بھی نماز پڑھ رہے ہو دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر جب سجدے میں جانا تو ذرا غازی کی مصیبت سمجھ لینا کہ جب تم زمین پر جاتے ہو تو ہاتھوں کا سہارا میرے مولا آنکھ میں تیر لگا ہے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آ رہے۔ اللہ اکبر عزیزو، میرے مولا سراہنے پہنچے۔ یہاں دو روایات ہیں، پہنچے کیا دیکھا کہ بازوؤں کو کٹائے ہوئے شیر دریا کے کنارے ہے۔ اللہ اکبر، ابھی چند جملے باقی ہیں۔ کیا کہا؟ اس جملے کو سمجھیے گا، مولا امام زمان سے توسل کیجئے کہ امام عصر یعنی غازی کے امام زمان ان کے سرانے موجود ہیں۔ غازی نے کیا جملہ کہا؟ کہتے ہیں مولا آخری وقت ہے، میری ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے، اگر ہاتھ ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ میں چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر، امام نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ اس جملے کو اگر آپ نے سن لیا تو آج غازی کے علم کی زیارت کرتے ہوئے توسل کیجئے گا۔ غازی آپ کا مسئلہ یہ ہے نا، ارے میرا مسئلہ بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔ میرا امام زمان میرے سامنے، میں دیکھ نہیں پا رہا، میری آنکھوں میں سے یہ گناہوں کی دھول صاف کر دیجئے۔ بس عزیزو، جس طرح آپ نے اپنے ہاتھ اپنے امام عصر کو دے دیے، آج آپ کے علم کی زیارت کرتے ہوئے میں یہ عہد کروں گا، میرے ان ہاتھوں کو میرے زمانے کے امام کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ بس عزیزو، غازی نے شہادت پائی۔ میرے مولا جنازے کو خیموں میں نہ لا سکے، روایات مختلف ہے کہ وصیت کی ہے کیا ہوا، لیکن سمجھیے گا بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں نہیں آ سکے۔ بس عزیزو، وقت گزر گیا۔ کہتے ہیں 3 محرم یعنی 10ویں عاشور کے دوسرے دن یا تیسرے دن جب میرے مولا دفن کے لیے جنازے کے لیے آئے ہیں تو اس وقت یہ منظر کھلا، اور وہ یہ کہ تمام جب جسد اطہر دفن ہو گئے تو بنی اسد جانے لگے۔ جب جانے لگے تو علی عبد الحسین نے کہا رکو، ابھی ایک لاش باقی ہے، ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ انہوں نے کہا وہ لاشا کہاں ہے؟ کہا فرات کے کنارے چلو۔ اب جب فرات کے کنارے دیکھا، ذرا ابوالفضل کی وفا کو دیکھو، جب فرات کے کنارے چلے سامنے ایک لاشا پڑا ہے۔ عزیزو، لاشے کی کیفیت جو بیان ہوئی وہ روایت بیان کر رہا، میرے مولا نے ایک چٹائی کو طلب کیا کہ اپنے امو کو قبر میں لٹائیں گے۔ راوی کہتا اللہ اکبر، سمجھیے اس جملے کو سمجھیے، غازی کو شہید کرنے کے بعد جس کے دل میں جتنا بغض تھا اس نے اپنی تلواروں سے غازی پر وہ بغض نکالا، ان نیزوں سے اس بغض کو غازی پر نکالا۔ تو اثر کیا ہوا؟ آخر میں جو چٹائی منگائی گئی، میرے مولا غازی کو اٹھانا چاہتے تھے، راوی کہتا ایک حصے کو اٹھا رہے، دوسرا حصہ گر جاتا، دوسرے کو اٹھاتے پہلا گر جاتا۔ جو قبر بنائی، خدا تمہیں کربلا لے جائے، تمہیں اصل قبر کی زیارت کرائے، جب تم غازی کی اصل قبر کو دیکھو گے تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہم نے تو سنا تھا لہیب شہیم ہے، لیکن یہ قبر غازی اتنی کیوں ہے؟ کسی نے امام سے پوچھ لیا، میرے مولا نے رو کر کہا ارے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ بڑی قبر کی ضرورت نہ پڑے۔ ماتم حسین
بچھاؤ فرش عزا میں ضرور آؤں گی تمہارے اشکوں کو میں ساتھ لے کے گاؤں گی بچھاؤ فرش عزا